یہ جو سینٹ کا الیکشن ہے اس میں سب سے زیادہ جو نظریں ہیں وہ ہیں یوسف رضا گیلانی ورسز حفیظ شیخ. تو آپ کیونکہ ایم این اے ہیں اور قومی اسمبلی کے ارکان نے یہ سارا فیصلہ کرنا ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اپوزیشن میں ہیں, آپ کے نمبرز کم ہیں, آپ نے اپنے فارمر پرائم منسٹر کو کھڑا کر دیا ہے, کس بنیاد پہ کھڑا کر دیا ہے؟ دیکھیں, آپ نے بڑی اچھی بات کہی. ایک طرف سابقہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب اور پھر دوسری جانب جو ہے ہمارے اس دور کے فائنانس منسٹر شیخ صاحب ہیں. تو بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے حفیظ شیخ کے بارے میں کہا کہ کافی کچھ ہے جس پہ اعتراضات کر کے ہم ان کے اوپر جو ہے وہ اعتراضات جمع کرا کے چیلنج کریں, لیکن یوسف رضا گیلانی صاحب کا بڑا پن دیکھیں کہ انہوں نے جمہوری اقدار کے اوپر چلتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک فیئر پلے ہونا چاہیے اور مقابلہ ہوگا, میدان میں ہوگا, جن کو ووٹ ملے گا وہ آگے آئے گا. دیکھیں, یوسف رضا گیلانی صاحب میں سمجھتی ہوں کہ ایک ایسے منجھے ہوئے سیاستدان, ایک سیزنڈ پولیٹیشین اور ایک ڈیموکریٹ ہیں, اور ان کا اپنا ایک کردار رہا ہے, ایک بہت سٹرونگ رول رہا ہے جب وہ وزیر اعظم تھے, اور جب وہ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر تھے تب بھی بہت ہی ان کا ایک احسن انداز سے انہوں نے پارلیمنٹ کو چلایا. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو حکومت کے ناراض اراکین ہیں, جس طرح سے بھی بات ہو رہی تھی ترین صاحب کی, مجھے وجہ نظر نہیں آتی, کیونکہ وہی چینی اسکینڈل کا جو آپ نے ذکر کیا اس کے بعد مجھے وجہ نظر نہیں آتی کہ جہانگیر ترین صاحب کیوں کر ان کو بینیفٹ دیں گے. اب ان کے جہازوں کی جو سروس ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے اب حاضر نہیں ہے, اب اویلیبل نہیں ہے. لیکن شفقت صاحب نے کہا وہ دشمن تو نہیں ہے, لیکن دوست بھی تو نہیں ہوں گے مجھے لگتا ہے, جہاں تک مجھے اندازہ ہے. یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. جی بالکل. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت جو اپارٹ فرام دس, اس وقت جو ان کے ممبران ہیں وہ خود ان کے اتحادی ناخوش ہیں. آپ دیکھ لیں, اختر وینگل صاحب کے ووٹ ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے, آج وہ پی ڈی ایم میں ہمارے ساتھ موجود ہیں کیونکہ ان کی جو ڈیمانڈز تھیں ان کے اوپر حکومت نے کوئی پیش رفت نہیں کی. اسی طریقے سے خود بہت سارے حکومت کے اپنے سٹنگ ممبرز ہیں جو کہ ان سے ناراض ہیں, کیونکہ البتہ جب عوام کے پاس یہ نمائندگان جاتے ہیں تو عوام کی جو بنیادی مسائل ہیں وہ جوں کے توں ہیں. اور 2.5 سال کی دیکھیں بات ہو رہی تھی کہ پیپلز پارٹی کو حکومت ملی تو اس وقت لیجسلیشن کیوں نہیں کی گئی. ہم نے 18ویں ترمیم بھی کی تھی اور ہم آج بھی ان کو سکھاتے رہے. راجہ پرویز اشرف صاحب نے فلور آف دی ہاؤس پارلیمنٹ میں انہوں نے ان کو سکھایا کہ جی ہم 18ویں ترمیم لائے تھے, ایک کنسنسس ڈیولپ کر کے آئے تھے. جی شفقت محمود صاحب, آپ کچھ رسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں تو بڑی خوشی ہے کہ انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو نامینیٹ کیا ہے, کیونکہ اس سے زیادہ متنازع مشکوک کردار کا آدمی شاید ہی کوئی بندہ پاکستان متنازع مشکوک مطلب ہے جو بندہ ترکش صدر کی طرف سے ایک نیکلس ملا وہ بھی لے کے گھر چلا گیا, مطلب ہے کہ اس کی تو کوئی حد مکا دی ہے نا اس نے اپنے کردار کی. جو اس کی پستی ہے اس کا میں آپ کو کیا کہوں کہ ترکی کا صدر آیا, اس کی بیوی نے اپنی نیکلس اتار کے دی کہ جناب یہ آپ جو یہاں پہ فلڈ افیکٹڈ ہیں ان کے لیے آپ کریں, اور وہ گھر لے گئے. تو یہ والا اعتراض کرتے ہیں نا پھر آپ الیکشن کمیشن میں؟ نہیں, تو میں تو یہ یہ تو کہہ رہا اعتراض ہوں کہ اتنا اور اس کے علاوہ ہم نے اس کے اٹھان بھی دیکھی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ پہلے کیا تھا اور اب مطلب ہے کہ اس کے تو مطلب ہے کہ میں اب کیا کہوں کہ میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں مجھے, لیکن میں روک رہا ہوں اپنے آپ کو کیونکہ ایک نیشنل ٹی وی پروگرام پہ بیٹھا ہوں. تو بہرحال میرا خیال ہے کہ وہ عکاسی کرتی ہے اس ذہن کی جو پیپلز پارٹی کا ذہن ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو شکست فاش ہوگی, یہاں سے شکست فاش ہوگی, اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کیا حالات ہیں. لگ پتہ جائے گا جی آپ کو, پنجابی میں کہتے ہیں لگ پتہ جائے گا. شفقت صاحب نے ذرا سخت الفاظ استعمال کیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے یوسف رضا گیلانی ان کا یقیناً پاکستان پیپل پارٹی سے تعلق ہے, اور ہمارا پیپل پارٹی کا مختلف اوقات میں بڑا سخت بھی رہا آپس میں, لیکن دونوں اطراف سے آپ نے دیکھا ہو کہ اس آدمی کی بڑی رسپیکٹ تھی. وہ اپوزیشن کے منیز کا بھی بڑا خیال رکھتے رہے, وہ ایکسیسیبل ہمیشہ رہے ہیں, انہوں نے سیاسی طور پہ اپنا جو کیریئر بلڈ کیا ہے. کوئی ایک آدھ ایلیگیشن یہاں پاکستان میں کس پہ نہیں لگتے, اور کوئی ہے جس پہ ایلیگیشن نہیں لگ سکتا, لیکن اوورآل میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنے پاپولر آدمی ہیں کہ جو ان کی اپنے تعلق ہیں کہ بہت سارے پی ٹی آئی کے جو ساؤتھ سے تعلق جن کا ہے ممکن ہے وہ بھی ان کے ووٹ کاسٹ کر لیں گے. سندھ سے جو لوگ ہیں اکثریت ہمیں ہمارا خیال ہے کہ وہ سندھ میں تو پیپلز پارٹی ہے, نہیں پیپلز پارٹی کے علاوہ ہے جی ڈی اے کے لوگ بھی بیٹھے ہیں, ان کے اپنے بڑے تعلقات رہے یوسف رضا گیلانی کے پاس. یہ رزلٹ آنے دیں, اور میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ یوسف رضا گیلانی صاحب کے آنے کے بعد اسلام آباد میں سب سے زیادہ حکومت کی پریشانی کے لیے جو ہال چال مچی ہے ان کا آنا کے لیے بھی ہے. حکومت پریشان ہے اس بات سے, اور یہ الیکشن جو ہے اگر پی ڈی ایم پلیٹ فارم پہ لے گئی ہے
تو پھر شفقت صاحب اور ان کی حکومت کے لیے بڑے سیریس کویسچن ہوں گے کہ کیا آپ کے خلاف عدم اعتماد ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. یوسف رضا گیلانی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ شفقت صاحب ایک سخت ہے, ان کے بارے میں اپنی رائے ان کی جماعت رکھتی ہے, پی ڈی ایم سمجھتی ہے اور ساری سیاسی جماعتیں سمجھتی ہیں کہ, اور مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑا میڈیا اور سول سوسائٹی کے لوگوں کی بھی خواہش ہوگی کہ ایک ایسی قداور شخصیت پی ڈی ایم لے کے آئی ہے, ان کو یہاں اسلام آباد سے الیکشن جتانا چاہیے, اس لیے کہ ان کے خلاف جس آدمی کو دیا گیا ٹکٹ وہ مشرف کے بھی ساتھی تھے, وہ پیپلز پارٹی کے بھی ساتھی تھے, وہ ان کے بھی ساتھی ہیں. اب انہوں نے ان کو ٹکٹ دے دیا. ہاں اگر وہ شفقت صاحب جیسا ہے کوئی ایسا قداور آدمی جو اپنی پارٹی کا ہوتا ہے, یہ عمران خان کا کمال نہیں ہے کہ اس نے یوسف رضا گیلانی کا وزیر خزانہ اس کے خلاف کھڑا کر دیا. نہیں, وہ کمال اس لیے کہ وہ ہر وقت کھڑا رہنے کے لیے تیار ہے. اچھا, جو ہی الیکشن ختم ہوگا, جو یہ حکومت ختم ہوگی, پہلی فلائٹ میں جو آدمی کی بورڈنگ پاس کسی کے پاس ہوگا اور ایئرپورٹ سے جائے گا وہ آفیشیل. اچھا ناز بلوچ صاحب, اگر یوسف رضا گیلانی صاحب, آپ کا تو دعویٰ ہے کہ وہ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ, فرض کریں اگر وہ کامیاب نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ عدم اعتماد کی جو باتیں کرتی ہے پیپلز پارٹی وہ ایسی تھیں بس. دیکھیں یہ تو پہلا مرحلہ ہے سینٹ کا, اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو کہ بہت ہی ایک ایسا نام ہے جن کے اوپر میں خود پارلیمنٹ میں جب دیکھتی ہوں کہ اپوزیشن کے جو ممبران ہیں وہ تعریفیں کرتے نہیں تھکتے. یہ تو حکومت ٹریجری بینچز کے لوگ ہیں, یہ تو برائیاں کریں گے, اور ابھی بہت کچھ ڈسکس کر رہے تھے, میں بھی بہت سی باتیں نہیں کرنا چاہ رہی ہوں. جو بلٹ پروف کارز اور جو شاہ خرچیاں وزیر اعظم ہاؤس کی اس وقت آسٹیریٹی کے بعد بھینس اور کٹوں سے لے کر یہ یہاں تک جو پہنچے ہیں شاہ خرچیوں تک, اس کے اوپر پھر کوئی آپ کا پروگرام انشاءاللہ ہوگا تو اس پہ بات کریں گے. لیکن بات یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب وہ شخص ہیں جن کے لیے پارلیمنٹ میں اپوزیشن کے ممبرانز کہتے ہیں کہ ہمارے ان حلقوں کے مسائل جو ہے اگر حل ہوئے تو پیپلز پارٹی کی دور حکومت میں ہوئے, کیونکہ ہمارے جو پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب تھے یا راجہ پرویز اشرف صاحب, وہ بیک بینچز کے پاس جو خود چل کے جاتے تھے اور ان کے مسائل سنتے تھے, اور اس وقت لوگوں کے کام ہوتے تھے, نوکریاں تھی, روزگار تھا, پینشنرز خوش تھے, سیلریڈ کلاس خوش تھے, لوگوں کو سہولت زندگی تھی. ابھی کی طرح تو نہیں, ہمارے تو وزیر اعظم صاحب پارلیمنٹ میں آنا ہی پسند نہیں کرتے. یہ وہ وزیر اعظم تھے جو کہ سب سے زیادہ پارلیمنٹ میں ٹائم دیتے تھے اور بڑے تیکھے انداز میں انہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو ڈیفینڈ کیا کرتی ہیں, لیکن وہ اتنے مقبول تھے کہ ان کے بیٹے بھی الیکشن ہار گئے. اتنے مقبول تھے کہ وہ خود 2018 میں ملتان میں جہاں انہوں نے کوئی کتنے کھربوں روپے خرچ کر دیے, اس لیے کہ عوام کو پتہ ہے اس کا اصل مکروہ چہرہ جو ہے عوام کو پتہ ہے, اس لیے لوگوں نے اس کو ووٹ نہیں ڈالا. شفقت صاحب کو زیادہ اس لیے ووٹ نہیں ڈالے. اچھا آپ ویسے اتنے سخت الفاظ استعمال نہیں کرتے. مجھے بہت غصہ ہے. کیا غصہ ہے؟ اس لیے کہ مجھے جب یہ پتہ لگا کہ باقی چیزوں کا تو مجھے پتہ ہی تھا, لیکن جب مجھے پتہ لگا کہ ترک صدر کی بیوی کا نیکلس جو ہے وہ بھی گھر رکھ لیا ہے, تو مجھے اتنا دکھ ہوا, بطور پاکستانی مجھے شرم آئی کہ یہ کوئی طریقہ ہے. ٹھیک ہے.